بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو داستان ایک قانون اور بھی ہے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا جب میں نے سجاد کو حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا دیا۔ ایک تو اس پر نیند کا غلبہ تھا، دوسرے وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ شراب پینے والے آدمی کو سگریٹ کا ایک کش بھی نہیں ملا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں آتے ہی شور شرابہ شروع کر دیا کہ میں نے کسی وجہ کے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ سجاد بھائی، میں نے اس سے کہا، اقبال جرم کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنی صفائی میں کیسے کیسے گواہ لاؤ۔ میں تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا، عمر قید بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نہ مانا، اس کے ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہی کہے جا رہا تھا، ادھر میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، ادھر آپ نے مجھے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ٹھیکیدار صاحب، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر کو جھنجھوڑ کر کہا، کس کس گواہ کو جھوٹا ثابت کرو گے اور کون کون سی شہادت اور ثبوت کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے تمہارے اقبال جرم کی ضرورت ہی نہیں، میری شہادت مکمل ہے۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو میں کیس اتنا مضبوط بناؤں گا کہ تمہیں سزائے موت ملے گی۔ میں اس صورت میں کہ تم میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، حلفیہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے دم لوں گا۔ ملک صاحب، اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، جتنی رقم آپ کہیں گے میں پیش کروں گا، مجھے چھوڑ دیں، میں بے گناہ ہوں۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو کافی میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر اسے بے ہوش نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے شاردا سے سودا کر کے اپنی بے ہوش بیوی کو ریلوے لائن پر نہیں پھینکا تھا؟ سجاد نے مجھے یوں چونک کر اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہو۔ کیا تم نے ابرار حسین کے گھر سے ختیجہ کو اغوا یا قتل کرنے کے لیے شاردا اور اس کے 2 ساتھیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ اس کا منہ کھل گیا، لیکن اس منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ کیا تم نے شاردا سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تمہارے بھائی کو قتل کر دے؟ نہیں، اس نے اچھل کر کہا، خدا کی قسم، میں نے شاردا سے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کی کئی اور حرکتوں کو اس کے سامنے رکھا۔ اب چونکہ اس کی زبان چل پڑی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انکار کرتا رہا۔ اسے انکار ہی کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا ہی ڈھیٹ آدمی تھا۔ تمہارے انکار سے سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا، اور تمہاری قسمیں جھوٹ کو سچ میں نہیں بدل سکتی۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے تمہارے اقبال جرم کی ضرورت نہیں، لیکن تم ہر بات کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہو۔ جیسے میں یہاں بیٹھا گنڈیریاں بیچ رہا ہوں، میں تمہیں ابھی پچھلے کمرے میں بھیجتا ہوں، وہاں تمہاری ملاقات میرے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ ہوگی۔ صبح تم آئینے میں اپنی صورت دیکھو گے تو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، میں یہ مان لیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو دھوکے میں بے ہوشی کی دوائی پلائی تھی اور اسے مروانے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ شاردا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسے ریلوے لائن پر لٹا آیا تھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو اغوا یا قتل کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا۔ میں اس رات یہاں تھا ہی نہیں۔ تم یہیں تھے، میں نے کہا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اقبال جرم پر آمادہ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ اس کے اقبال جرم کے بغیر ہی شہادت مکمل کر لی جائے۔ اگر میں شہادت کی تفصیل سنانے لگوں اور یہ بھی کہ کس گواہ نے کیا کہا اور میں نے کیسے کیسے ثبوت پیش کیے تو یہ بہت لمبی روداد ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ اپنے بھائی کو سجاد نے ہی قتل کیا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا، موقع کا گواہ ایک بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کمی کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں نے 34 گواہ پیش کیے تھے۔ سجاد کی صفائی بہت کمزور تھی، اس نے بڑا قابل اور تجربے کار وکیل کیا تھا۔ وہ زیادہ تر اس نقطے پر بولتا رہا کہ سارا کیس واقعاتی شہادتوں پر بنایا گیا ہے، لیکن میری واقعاتی شہادتیں اتنی مضبوط تھیں جسے ملزم کا وکیل جھٹلا نہ سکا۔ سرکار وکیل نے بہت محنت کر کے سیشن کورٹ کو قائل کر لیا تھا کہ ملزم سجاد اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ سیشن کورٹ نے سجاد کو سزائے موت سنا دی، لیکن ہائی کورٹ نے اپیل میں سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا۔
جب کوئی کیس کامیابی سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ملزم کو سزا ہو جاتی ہے، تو متعلقہ تھانے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ مجھے بھی سجاد کو سزا دلا کر خوشی ہوئی۔ میری محنت اور دماغ سوزی ٹھکانے لگی تھی۔ یہ کیس میرے ذہن سے اتر گیا، البتہ میری ذاتی ڈائری میں محفوظ رہا۔ پھر زمانے میں انقلاب آئے، جنگ عظیم آدھی دنیا میں تباہی پھیلا کر ختم ہو گئی۔ 2-2.5 سال اور گزرے تو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ میں بھی پاکستان آ گیا اور چند مزید سال گزر گئے۔ میری تھانے داری بھی ختم ہو چکی تھی اور میں سیر سپاٹے کرتا پھر رہا تھا۔ اتنی لمبی اور اتنی تکلیف دہ سروس نے میرے اعصاب کو توڑ دیا تھا۔ سیر سپاٹے کے سلسلے میں لاہور چلا گیا۔ ان دنوں چھاونی کے اسٹیڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا تھا۔ میں ایک روز وہاں چلا گیا۔ گھوڑوں کا دور ختم ہو چکا تھا، ان کی جگہ کاریں اور سکوٹر آ گئے تھے۔ مجھے گھوڑوں کے ساتھ دلچسپی رہی ہے۔ میں لاہور کے میلے میں گھوڑے دیکھ رہا تھا، اچانک کسی نے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں سمجھا سروس کا کوئی پرانا ساتھی ہوگا۔ وہ مجھے گلے ملا، پھر جھک کر میرے گھٹنے چھوئے۔ جب وہ سیدھا ہوا اور مصافحہ کیا تو میں اس شخص کو پہچان نہ سکا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے عمر کا اندازہ اپنے تجربے سے کیا تھا۔ ویسے وہ اتنا تندرست اور اتنا خوبرو تھا کہ عمر سے بہت کم لگتا تھا۔ پہچانا نہیں ملک صاحب؟ اس نے پوچھا۔ کبھی ملاقات ہوئی ہوگی، میں نے کہا۔ یاد نہیں رہا۔ ابرار حسین میرا نام ہے۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا جو سرحد کے اس طرف رہ گیا تھا۔ آپ کو ختیجہ نامی عورت بھی یاد نہیں رہی؟ 17-18 سال گزر گئے ہیں۔ سجاد ٹھیکیدار کو یاد کریں، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اچانک ایسے ہوا جیسے اندھیرا ہو گیا ہو اور ایک فلم چل پڑی ہو۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ ابرار حسین کا 17-18 سال پہلے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ابھی سروس میں ہوں یا ریٹائر ہو چکا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور یہ میلہ دیکھنے آیا ہوں۔ پھر آپ میرے مہمان ہیں، اس نے کہا۔ میری 2 گھوڑیاں نمائش میں آئی ہوئی ہیں۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ دوپہر کے کھانے کے لیے وہ مجھے ہوٹل میں لے گیا۔ کھانے کے بعد اس کے کمرے میں جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ختیجہ سے شادی کر لی تھی۔ ختیجہ زندہ اور سلامت ہے۔ کمرے میں جا کر اس نے بتایا 3 بچے ہیں، بڑی لڑکی ہے اور چھوٹے لڑکے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، سجاد نے سزا کے ابھی 2 سال بھی پورے نہیں کیے تھے کہ جیل میں مر گیا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی موت کی اطلاع پر اس کی لاش لینے کوئی نہیں گیا تھا۔ اس کے باپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ میرے بیٹے کو قتل کرنے والا میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، میں اس کی لاش نہیں لاؤں گا۔ جیل والوں نے لاوارث قرار دے کر اسے دفن کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا۔ ملک صاحب، ابرار نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں مسکراہٹ والی کوئی بات نہیں تھی، اب آپ تھانے دار تو نہیں، ادھر کے کیس ادھر ہی رہ گئے ہیں نا؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ کیوں پوچھا ہے تم نے؟ اس لیے پوچھا ہے کہ اب میری گرفتاری کا خطرہ تو نہیں؟ نہیں یار نہیں، میں نے کہا۔ تم بات کرو، ادھر کی وارداتیں ادھر ہی رہ گئی ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کو سجاد نے قتل نہیں کیا تھا، ابرار حسین نے کہا۔ چھوٹا بھائی دھوکے میں مارا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سارا واقعہ سنا دوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سجاد نے میرے گھر سے ختیجہ کو اغوا یا قتل کرنے کے لیے 3 آدمی بھیجے تھے۔ میرے آدمیوں نے تینوں کو پکڑ لیا اور مار مار کر انہیں ادھموا کر دیا۔ ان میں سے ایک کو میں جانتا تھا جس کا نام شاردا تھا۔ میں نے اسے دوسرے دن بلایا تو وہ فوراً پہنچا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اجرت پر جرم کرنے والا آدمی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سجاد نے اسے اس واردات کے کتنے پیسے دیے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے دگنی رقم دوں گا، سجاد کو ختم کر دو۔ ختیجہ کے ساتھ پہلے بات ہو چکی تھی، وہ کہتی تھی کہ سجاد کو وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہے۔ شاردا کو میری حیثیت کا علم تھا، وہ مجھ سے منہ مانگے پیسے لے سکتا تھا۔ ایسے کئی شاردے میرے مٹھی میں تھے۔ شاردا نے خوش ہو کر کہا کہ وہ میرا کام کر دے گا۔ ہم دونوں سوچنے بیٹھ گئے کہ سجاد کو کس طرح قتل کیا جائے۔ شاردا اس کام کا ماہر تھا۔ اس نے کہا کہ رات کو اس کے گھر میں مارے گا جب وہ سویا ہوا ہوگا۔ شاردا نے بتایا کہ سجاد کا گھر کا باہر کا دروازہ باہر سے کھل سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سجاد کو گھر میں قتل کرنا ہے تو اس گھر کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، 1 پیسے کی بھی چوری نہ ہو۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شاردا نے سجاد کو قتل کر کے اس کے ٹرنکوں سے زیور وغیرہ اڑا لیا تو شک ختیجہ پر ہوگا کہ اس واردات میں اس کا ہاتھ ہے۔ میں نے ہر طرح کی احتیاط برتی تھی۔
2-3 رات بعد ایک رات شاردا نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میرے ایک آدمی نے مجھے جگا کر بتایا کہ شاردا آیا ہے۔ میں اسے اندر لے آیا۔ اس کا خون آلود چاقو اس سے لے لیا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے چند ایک چھینٹے تھے۔ اسے اپنے کپڑے پہنائے، پھر اس کے کپڑے اور چاقو رات ہی رات ابلتے پانی میں ڈال کر خون صاف کر دیا۔ شاردا صبح اپنے کپڑے پہن کر شہر چلا گیا اور فوراً ہی واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ سجاد تھانے گیا ہوا ہے، اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا ہے۔ شاردا نے مجھے بتایا کہ اس نے سجاد کے باہر کے دروازے کو ذرا باہر کو کھینچا تو اوپر کی چٹخنی گر پڑی۔ پھر اس نے چاقو کو دونوں کواڑوں کے درمیان سے اندر کیا اور زنجیر اتار دی۔ وہ سجاد کا دوست تھا، اس گھر میں آتا رہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سجاد کون سے کمرے میں سویا کرتا ہے۔ شاردا اندھیرے میں بھی اس کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بہت مدھم تھی۔ سجاد کا پلنگ کچھ دور تھا۔ وہ چادر اوپر لیے سویا ہوا تھا، چہرے پر اندھیرا تھا۔ شاردا کو وہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے آدمی کے سینے پر دل کی جگہ چاقو 3 بار مارا اور وہاں سے نکل آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس رات سجاد کا چھوٹا بھائی وہاں سویا ہوا تھا۔ سجاد شہر گیا ہوا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ غلط آدمی قتل ہو گیا ہے، تو میں نے شاردا سے کہا کہ سجاد کو ہی اپنے بھائی کے قتل میں پکڑوانا ہے۔ یہ تو صرف اتفاق کی بات ہے کہ سجاد یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ رات شہر میں تھا، باقی حالات بھی اس کے خلاف جاتے تھے۔ میں نے شاردا کو الگ اجرت پیش کی اور اسے کہا کہ تھانے دار سے کہنا کہ سجاد نے اسے کہا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں شاردا نے آپ کو جو بیان دیا تھا وہ بالکل جھوٹ تھا۔ کیا یہ بھی جھوٹ تھا کہ سجاد نے ختیجہ کو بے ہوش کر کے؟ یہ واقعہ صحیح تھا، ابرار نے میری بات کاٹ کر کہا۔ ختیجہ کو بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر پھینکنے والی ساری بات آپ کو شاردا نے بالکل صحیح بتائی تھی۔ یہ بھی صحیح تھا کہ سجاد نے اپنی دوسری بیوی کو زہر دیا تھا، اس میں شاردا کا ہاتھ تھا۔ زہر بڑا ہلکا تھا جو 2 دن کے وقفے سے دیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو جو بیان دیا تھا اس کا وہ حصہ بالکل جھوٹ تھا جو ختیجہ کے اغوا یا قتل کی کوشش کے بعد کا تھا۔ میں نے 2 آدمی پیش کیے تھے، یعنی جو ختیجہ کو ریلوے لائن سے اٹھا کر میرے پاس لائے تھے۔ انہوں نے آپ کو سجاد کے متعلق کچھ بتایا تھا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ شاردا کے 2 ساتھیوں کے بھی آپ نے بیان لیے تھے اور انہیں گواہ بنایا تھا، انہوں نے بھی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولا تھا۔ تم نے مجھ سے بہت بڑا گناہ کروایا ہے ابرار، میں نے کہا۔ میں جھوٹ کو سچ سمجھتا رہا۔ لیکن ملک صاحب، ابرار نے کہا، سجاد بے گناہ تو نہیں تھا۔ اس نے ایک بیوی کو زہر دیا اور ایک بیوی کو بے ہوشی کی دوائی پلا کر کٹ مرنے کے لیے ریلوے لائن پر لٹا دیا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی پر دست درازی کی، اسے خدا نے سزا دی ہے۔ آپ کا قانون اسے نہیں پکڑ سکتا تھا۔ ایک قانون اور بھی ہے، خدا کا قانون، اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ ابرار نے یہ بھی بتایا کہ سجاد کو جب عمر قید ہو گئی تو ابرار کو کسی نے بتایا کہ کسی آدمی کو 7 سال یا اس سے زیادہ سزائے قید ہو جائے تو ایک قانون ہے جس کے تحت اس کی بیوی کورٹ میں درخواست دے کر دوسری شادی کر سکتی ہے۔ سجاد کی اپیل میں اسے عمر قید ہو گئی تو ابرار نے ختیجہ کی طرف سے درخواست دے کر اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ لے لیا اور شادی کر لی تھی۔ سجاد کا جب مقدمہ شروع ہوا تھا اس وقت ابرار نے ختیجہ کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا، پھر وہ باقاعدہ بارات لے کر گیا اور ختیجہ کو بیاہ لایا تھا۔